رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے ایام میں سب سے فضیلت والے ایام وہ 10 دن ہیں جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ کتنی بڑی عظمت ہے، سارا سال جتنی انسان نیکیاں کرتا ہے نہ اتنی فضیلت سارے سال میں ملتی، نہ عظمت پورے سال میں ملتی، نہ وہ پاکیزہ عمل پورے سال میں ہوتا ہے، اور نہ ہی محبوب ترین ایسا عمل ہوتا ہے۔ یہ عظمت، فضیلت، پاکیزگی اور محبوب ترین عمل جو ہے وہ پورے سال میں سے وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ یہ کتنے عظیم دن ہیں، آج امت ویسے بھول گئی۔ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے 12 مہینوں کا نظام بنایا، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، منہا اربعۃ حرم، 3 مہینے تو پیدر پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں لڑائی نہ کرو۔ آج کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حرمت والا مہینہ کہتے کس کو ہے اور ہے کون سا مہینہ، پرواہ کوئی نہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کوئی اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیا کرو، یہ حرمت کے مہینے کا تقدس ہے۔ تو ان 10 دنوں کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ 10 دن حرمت والے مہینے کے 10 دن۔ اس کی دوسری وجہ بھی ہے کہ 10 دن کتنے عظیم ہیں۔ ویسے تو سارا سال ذکر کرتا ہے انسان، اس کو کرنا چاہیے، لیکن بطور خاص ان 10 دنوں کو اللہ جلال نے ذکر کرنے کی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے یہاں 10 دنوں کو خاص کیا ہے؟ ایام معلومات میں، کیونکہ ان کی عظمت بڑی، آپ سال میں جب بھی چاہے ذکر کر سکتے ہو، آپ پہ پابندی نہیں، لیکن ان 10 دنوں میں ضرور ہونا چاہیے۔ ایک تیسری وجہ بھی ہے ان 10 دنوں کی عظمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں ایک ایسا دن ہے جس کو عرفے کا دن کہتے ہیں، جو اس دن روزہ رکھ لیتا ہے 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور میدان عرفات میں جب حاجی ہوتا ہے، اللہ جلال اس دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، سال میں کسی دن بھی اتنے جہنم سے لوگوں کو آزاد نہیں کرتے، اور وہ عرفے کا دن انہی 10 دنوں میں۔ اس کی چوتھی وجہ بھی ہے کہ انسان ان 10 دنوں کی عظمت کو جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال کے جتنے بھی دن ہیں سب سے افضل دن یہ 10 دن۔ سبب کیا ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کا ایک راز ہے۔ سارا سال نمازیں پڑھتا ہے مومن، رمضان کو روزے رکھتا ہے، صدقہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے، لیکن واحد یہ 10 دن ہیں جن میں حج بھی ہوتا ہے، عمرہ بھی ہوتا ہے، اور حج سال کے کسی اور دن میں نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے ساری بڑی بڑی عبادتیں 10 دنوں میں اکٹھی کر دی ہیں، اس لیے ان کی عظمت۔ اس کی عظمت کا ایک 5واں پہلو بھی ہے جو یاد رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، وہ کوہ طور پہ گئے، 1 مہینہ اللہ جلال سے ہم کلامی کا شرف ملا۔ گیا 1 مہینے کے لیے تھے، 10 دن اللہ نے اور بڑھا دیے۔ وہ کون سے 10 دن تھے؟ روایت بتاتی ہے ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، جو 10 دن بڑھائے وہ یہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ اور چھٹی چیز بھی ہے جس سے عظمت واضح ہوتی ہے ان ایام کی، اللہ جلال نے جب کائنات کو پیدا کرنا تھا تو جتنی بھی کائنات قیامت تک آنے والی ہے اس کی روحوں کو میدان عرفات میں عرفے کے دن بکھیر دیا تھا، جیسے ذرات بکھیرے جاتے، اور سب کو یہ کہہ کے وعدہ لیا تھا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ جو توحید کا وعدہ لیا تھا اللہ جلال نے، وہ عرفے کے دن میدان عرفات میں لیا تھا، اور وہ انہی 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ اس کی 7ویں وجہ بھی ہے کہ اللہ جلال نے ان 10 دنوں میں اسلام کو مکمل کرنے کی خوشخبری اور نوید سنائی تھی۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
لكم الاسلام دینا. آج میں نے دین مکمل کر دیا. یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر کے پاس آئے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف فرما تھے، یہودی آ کے کہنے لگے مسلمانوں کے خلیفہ، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے اگر یہودیوں پہ نازل ہو جاتی تو جس دن یہ نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید کا دن بناتے. سیدنا عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ یہ جو آیت ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا. کہا یہ ہمارا عید کا دن ہی ہے، عرفہ کا دن تھا. عصر کے بعد سواری پہ اللہ کے رسول موجود تھے، صحابی نے لگام پکڑی ہوئی ہے اور یہ آیت اتری تھی. آپ کی وفات سے 81 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی. یا رکے صحیح بخاری کی روایت سے ایک نقطہ پیش کر دوں. یہودیوں کو بھی پتا تھا اور ہے کہ دین مکمل ہو گیا. آج مسلمان کتنے ہیں وہ شک کرتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہوا، کسی چیز کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. یہودیوں کو بھی اس بات پہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین مکمل ہو گیا، اور جو چیز مکمل ہو جائے اس میں نقص نہیں ہوتا. لانے والے شریعت ہو محمد مصطفیٰ اور اس میں کوئی نقص ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس کی 8ویں وجہ بھی ہے کہ اللہ عز و جلال نے ان 10 دنوں کو کیوں عظمت والے 10 دن بنائے. اللہ عز و جلال نے ایک دوسری جگہ قسم اٹھائی ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر کی طرح، والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود. وہاں بھی اللہ نے باقاعدہ قسم اٹھائی ہے شاہد اور مشہود، قیامت کے دن کی بھی اور عرفے کے دن کی. اس کی ایک 9ویں وجہ بھی ہے کہ 10 دن بڑے عظیم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کا اہتمام بہت کیا ہے. اور ایک 10ویں وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سال کے دنوں میں قربانی کا دن بہت بڑا دن ہے، اور وہ قربانی کا دن انہی 10 دنوں میں احرام باندھنے کے بعد بلا شبہ آپ حج کے لیے گھر سے نکلے ہیں. حج کے لیے نکلتے وقت 4 باتیں کبھی نہ بھولیں. اپنے والدین کو راضی کر کے، اپنی وصیت لکھ کے، اور حج کے احکامات کو سمجھ کے اپنی ضروریات کو ساتھ لے جانا نہ بھولیے، مگر نہ آپ کو پریشانی ہوگی. یہ 20 دن سے 40 دن کا سفر اگر آپ نے حج کا طریقہ نہ سمجھا تو ضائع ہو جائے گا. وصیت لکھے میں نے اس کا دینا ہے، اس کا لینا ہے، میرے ماں سے اتنا فلاں کو دے دینا. والدین کو راضی کریں، دعائیں اور اذکار یاد کریں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ میں نے حج کیسے کرنا ہے. معلم کتنا کچھ سکھائے گا اور کس طرح سکھائے گا، آپ کو ساری چیزیں سیکھ کے جانی چاہیے. آپ میقات پہ پہنچے ہیں. تینوں حجوں میں سے جو بھی آپ کر رہے ہیں، اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں اپنی طرف سے تو آپ کو کہنا چاہیے لبیک اللہم بعمرۃ. اور اگر آپ حج بدل کر رہے ہیں کسی کی طرف سے تو آپ اس کا نام لیں، لبیک اللہم بعمرۃ عن ابی، میرے والد کی طرف سے، عن امی، یہ میری ماں کی طرف سے جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں، ان اخی، میرے بھائی کی طرف سے، ان اختی، میری بہن کی طرف سے، ان عمی، میرے چچا کی طرف سے، ان خالی، میرے ماموں کی طرف سے. جس کی طرف سے آپ حج کرنا چاہتے ہیں حج تمتع، تو آپ کو اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. لیکن یاد رکھنا حج بدل صرف وہی کر سکتا ہے جس نے اپنا حج کیا ہوتا ہے، مگر نہ جس نے اپنا حج نہیں کیا وہ دوسرے کا حج کرنے کا مجاز شرعی طور پہ نہیں. اور اگر آپ حج قران کرنا چاہتے ہیں، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ سواری تو ساتھ جا نہیں سکتی، لیکن اگر کوئی ایسا بہادر آ جائے نظر تو اس کو کرنا چاہیے لبیک اللہم بحجۃ وعمرۃ. اور اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں تو چونکہ صرف حج کا آپ نے احرام باندھا ہے تو آپ کو کہنا چاہیے لبیک اللہم بحج، اے اللہ میں حج کا احرام باندھا. حج تمتع کرنے والا اور حج قران کرنے والا یا حج افراد کرنے والا مکہ پہنچ گیا. اب کیا کریں؟ حج تمتع کرنے والے کو پورا عمرہ کرنا ہے، اسی طرح حج قران کرنے والے کو، اور حج
حج افراد کرنے والا چونکہ عمرے کا احرام باندھا نہیں، اگر وہ طواف کرنا چاہتا ہے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، مکے میں آنے والے کا طواف، یہ حج کا حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں میں اضافہ کر دوں کہ اگر حج قران اور حج افراد کرنے والا اس دن سعی کر لے تو 10 تاریخ کو اس کو سعی کی رخصت مل جائے گی، لیکن حج تمتع کرنے والے کو اس دن بھی سعی کرنا ہوگا۔ طریقہ کیا ہے؟ تینوں کے تینوں لوگ جو حج کر رہے ہیں بیت اللہ میں داخل ہوں، اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللهم اغفر لي ذنبی واعصمنی من الشیطان وافتح لي ابواب رحمتک۔ یہ دعا پڑھ کے بیت اللہ میں داخل ہو جائیں۔ آپ پہلے اپنے ہوٹل میں جائیں، سامان رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے مجھے یہ کام کرنا ہے اور دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی آپ دوڑنے کے لیے آئے، سکون سے آپ سامان رکھیں، شاور لیں، تھکاوٹ نہیں ہے تو پوری کرے، صرف سر کو نہ ڈانپیں آپ، اور فریش ہو کے آپ بیت اللہ جائیں تاکہ آپ سیر ہو کے دعائیں کریں جس کے لیے آپ آئے ہیں۔ آپ جب بیت اللہ کا طواف کرنے لگے تو آپ کو استباء کرنا ہوگا۔ استباء کا مطلب ہے جو چادر اوپر لی ہوتی ہے اس کو دائیں بغل کے نیچے سے نکالتے ہیں اور بائیں کندھے پہ اس کو رکھ لیتے ہیں، گویا کہ دایاں کندھا طواف کرتے وقت انسان کو ننگا رکھنا ہے۔ کچھ لوگ جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی وہ سخت گرمی میں بیچارے لاہور سے ہی کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس حد سمجھنی چاہیے۔ آپ جب ہجر اسود کے سامنے پہنچے، حکم تو یہ اس کو بوسہ دے، اگر بھیڑ ہے تو آپ حکم یہ بھی ہے کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو لگا کے چوم لے۔ آپ کو ممکن ہے ایک لاٹھی لے جانے نہیں دے گا کہ کھوٹی کسی کے ہاتھ میں ہو، پھر آپ اس کے سامنے آ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنا طواف شروع کریں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما ومہابتا وبرا۔ اے اللہ اس گھر کو عزت میں، شرف میں، نیکی میں اور رعب اور حیبت میں اور زیادہ کر دے۔ آپ طواف سے پہلے یہ دعا پڑھیں جب شروع کرتے ہو، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء لعہدک وتطبیقا لسنة واتباعا لسنة نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تجھ پہ ایمان لاتے ہوئے، تیرے وعدے کا ایفا کرتے ہوئے، تیرے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں طواف شروع کرنے لگا ہوں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے تو مجھے بھی سلامتی آتا ہے۔ اے اللہ مجھے زندہ بھی رکھ تو میرے ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ 3 چکر پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، جو چاہے دعا کرے، لیکن رکن یمانی جو ہجر اسود سے پہلا کونا ہے اس کے اور ہجر اسود کے درمیان صرف ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 3 چکروں کے بعد بقیہ 4 چکر سکون سے آپ چلیں۔ 7 چکر گزارنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دوبارہ اگر وقت ہے تو بوسہ لے سکتے ہیں، نہیں ہے تو ٹھیک، آپ ملتزم پہ آ سکتے ہیں جو دروازہ ہے، اور ہجر اسود یہ درمیانی حصہ ملتزم کا ہے۔ اللہ کے سر اپنا چہرہ مبارک لگاتے، ذراعی اپنے بازوؤں کو لگاتے، اپنے سینے کو لگاتے اور کثرت سے دعائیں کرتے۔ لیکن اگر یہ سین نہیں بن سکتا تو پھر آپ سعی کرے چلے جائیں، زمزم پہلے پیئیں، جس خاص کو لے کے زمزم پیئیں گے اللہ کو خاص پوری کرے۔ آپ پانی پی بھی سکتے ہیں، چہرے پہ بھی لگائیں اور سر پہ بھی لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، آپ صفا کی طرف جائیں، صفا پہ چڑھتے وقت آج تو پہاڑی نہیں رہی لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس میں بنا ہوا ہے، آپ یہ کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، جس جگہ سے اللہ نے شروع کرنے کا حکم دیا میں بھی وہاں سے شروع کروں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بس۔ اور چوتھی بات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. اور پانچویں دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور آپ صفا میں جا کے قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو کے دعا کریں اور 3 مرتبہ دعا کریں. جب 3 مرتبہ دعا کرنی ہے تو ہر دعا کے درمیان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں. وہاں سے مروہ تک جائیں گے تو 1 چکر ہوگا. کچھ سبز لائٹیں لگی ہیں وہاں دوڑ کے گزرنا یہ سنت ہے اللہ کے شکریہ. آپ جب مروہ میں پہنچے ہیں تو پہلی 2 دعائیں چھوڑ دیں. ابدأ بما بدأ اللہ بہ اور ان الصفا والمروہ انشاءاللہ اس کو چھوڑ دیں. باقی ساری دعائیں ہر چکر میں پڑھنی. 7 چکروں کے بعد جس نے حج تمتع کا ارادہ کیا تھا وہ بال کٹوائے منڈوائے نہیں. کہ اللہ کے رسول نے جب عمرہ کیا تھا تو بال کٹوائے تھے, جب حج کیا تو بال منڈوائے تھے. یہ بال کٹوا کے اپنا لباس پہن لے جب تک کہ آج الحجہ نہیں آتی. حج احرام کرنے والا اسی حالت میں رہے گا. حج افراد کرنے والے نے تو طواف کیا, اگر وہ صحیح بھی کر لے تو 10 طریقوں اس کو صحیح نہیں کرنی پڑے گی. 8 ذی الحجہ کو پھر دوبارہ سے احرام باندھے گا حج تمتع کرنے والا. حج قران والا تو اس وقت تک احرام نہیں رہے گا. حج افراد والا بھی احرام میں رہے گا. 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے پہلے آپ مینا پہنچے. جس جگہ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں وہاں سے آپ نیت کریں. جیسے آپ نے یہ کہا تھا لبیک اللہم بحجۃ بعمرۃ, اب آپ کے حج کی نیت کر لے, عمرہ کی جگہ پہ حج کا نام لے لیں اور آپ ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, صبح کی نماز, یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں اور قصر کے ساتھ پڑھنی ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں صلی الصلاۃ الرباعیۃ بمنا, اللہ کے رسول نے مینا میں 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پڑھا. وان ابا بکر صلی اللہ بمنا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت پڑھی. وان عمر ابن الخطاب صلی اللہ بمنا رکعتین, اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مینا میں 2 رکعتیں پڑھی. اور یہ موطا امام مالک کی روایت. 9 تاریخ کو آپ صبح جب سورج نکل آئے تو پھر آپ میدان عرفات کی طرف جائیں گے. میدان عرفات الگ ہے, وادی عرانہ الگ ہے. جہاں خطبہ ہوتا ہے یہ وادی عرانہ ہے. آپ نے جہاں پہ خطبہ وادی عرانہ میں دیا, خطبے کے بعد آپ عرفات میں گئے. آپ وہاں خطبہ سنیں, ظہر عصر کی اکٹھی نماز پڑھیں 2 رکعتیں عصر کے ساتھ, اور اس کے بعد آپ دعاؤں میں مشغول ہو جائیں. سب سے پیاری دعا اس دن ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. شام تک آپ اذکار کریں, دعائیں کریں, نوافل پڑھیں, آپ کو اجازت ہے, لیکن کثرت سے دعائیں کرنا نہ بھولیں. اللہ کے رسول نے بہت دعائیں کی. جب مغرب کا وقت ہو جائے تو آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھنی, بلکہ آپ نے وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے, اور جس وقت بھی پہنچے مغرب اور عشاء کی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی. سب سے پہلے بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته. اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی, نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی, نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی, اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے. یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں. یہ ام القرآن بھی ہے, قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا. ام الکتاب بھی ہے, یہ کتاب کی کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا، وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب دو روشنیوں کے لیے، دو روشنیاں اور دو نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں، مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ
فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورت الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے۔ لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءہ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقرؤوا لا تفعلوا كما في روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے، انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے، مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین، اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کو پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورت الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجئے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے
کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورت الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے، وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعا الی الجنہ الحمادون، سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے الحمادون جو اللہ کی تعریف ہی کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد، وہ اللہ کی تعریف کا پرچم ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس کو بھلائے نہیں، اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس صورت کی حالت میں اللہ نصیب فرمائے، اِذَا حَمَلَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُهُ فَإِنَّهُ نَتَعَوَّ تَحْمِيلُهُ تَحْمِيلَ الْمَلَائِكَةِ وَقِرْ لَهُ تَتَقَدَّمَ لِلتَّحْمِيلِ، جب نماز پڑھو جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو۔ اگلی حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو تم اکیلے نہیں کہتے، تمہاری آمین اگر فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کا مطلب ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین موافق ہو گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایسے کیا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہاں دو باتوں کے لیے رکیے، آمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے؟ رفع بها صوتا مد بها صوتا، آپ آمین کہتے ہوئے آواز کو بلند کر، آواز کو لمبا کرتے۔ دو روایت، تیسری روایت حتی ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آمین اس طرح بلند کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد گونج اٹھتی۔ اور یہاں ایک بات سمجھنے کے لائق ہے، گونج اور شور میں فرق۔ گونج اس وقت ہوتی ہے جب سب کے سب ایک ہی وقت میں آمین کریں،
اور شور اس وقت محسوس ہوگا جب تو پہلے کہہ رہا ہے، جب وہ ختم کر کے تو دوسرا شروع کر دے. نہیں، اس میں بھی ترتیب ہے. امام آمین کہہ دے پھر تم کہو، یا امام کے ساتھ بھی کہہ سکتے. یہودیوں کو سب سے زیادہ دکھ اور حسد دو باتوں پہ ہوتا ہے. کن کو دکھ ہوتا ہے؟ یہودیوں کو. اس کا مطلب ہے مومنوں کو دکھ نہیں ہونا چاہیے. کن دو باتوں پر؟ جب تم سلام کہتے ہو آپس میں، جب تم آمین کہتے ہو. سلام کہتے ہو تو یہودیوں کو دکھ کیوں ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے مسلمان بھائی، تجھے اللہ سلامت رکھے، تیرے اہل و عیال کو سلامت رکھے، تیرے کاروبار کو سلامت رکھے، تجھ پہ رحمتوں کی برکھا برسائے، تجھے برکتوں سے نوازے. اتنی پیاری دعا جب مسلمان کو دیتا ہے تو یہودی جل جاتا ہے. اس کو رحمتیں مل گئی. اور اگر وہ مصافحہ کر لے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا. جب دو لوگ مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، جدا دونوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ان دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیا ہو. اور دوسری، جب تم آمین کہتے ہیں، یہ آمین کا معنی کیا ہے؟ ایک دعا میں اور آپ مانگتے ہیں، اور اگر ایک مسلمان ہے روزانہ 50 سے 60 مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے، سب سوچ کے پڑ جائیں گے 50 مرتبہ کیسے، 60 مرتبہ کیسے. کون بتائے گا میرا پیارا معزز مکرم محتشم بھائی، ہم روزانہ کتنی مرتبہ آمین کہتے ہیں؟ یہ سورۃ الفاتحہ کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ ایسے تو روزانہ ہی پڑھتے رہے. 17 دو فجر کے 4 ظہر کے 4 عصر کے 3 مغرب اور 4 عشاء، 12 رکعتیں جو انسان 24 گھنٹوں میں 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 عصر کے بعد، 2 عشاء کے بعد 12 رکعتیں پڑھتے تو اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. 17 اور 12 رکعتیں جی گنتی کا نہیں زیادہ یاد 15 منٹ پڑھیں گے. 8 رکعتیں تہجد کی نہیں سحری پڑھ سکتے، عشاء کے ساتھ پڑھ لو، درمیان رات میں پڑھ لو. اور اگر کہنا ہے کہ تہجد کے وقت اٹھنا ہے نیت کر کے سو جو نہیں اٹھ سکے، صبح سے لے کے ظہر تک پڑھ لو. اللہ تہجد لکھتے ہیں صحیح مسلم کی روایت. 8 رکعتیں اور 3 رکعتیں کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی بھائی معزز؟ ابھی تو 40 ہے، 50 والے. صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر اشراق کے 2 رکعتیں پڑھے، اس کو حجرے کا ثواب ملتا ہے 2 اشراق. اثر سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا. 40 نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو. صحابہ اذان ہوگی تو ستونوں کے پیچھے بھاگتے تاکہ سترہ بنا کے نماز پڑھیں. اسی طرح عشاء کی اذان ہو تو 2 رکعتیں وہاں 50 یوں ہو. حدیث کہتی ہے جو 4 صبح کے وقت رکعتیں پڑھ لے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دن کے شروع میں 4 تم پڑھ لو، بقیہ دن میں تجھے کافی ہو جاؤ. اور اگر 2 پڑھ لو تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا. امیر ترین انسان بھی 360 جوڑوں کا صدقہ روزانہ ادا کیسے کرتا ہے؟ بچپن سے لے کے موت تک. لیکن 2 رکعتیں اگر 4 کی وہاں کی پڑھ لے تو اس کے ان جوڑوں کا صدقہ ادا ہوگا. 56 بلال میں جنت میں گیا اور آگے آگے تیرے چلنے کی آواز سنائی دی. وہ کیا عمل کرتے ہو؟ کہ اللہ کے ذات نے سکھایا میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں. جنت زمین میں میرے قدموں کی آہٹ جنت میں سوال کچھ ہے گناہ سے بھی ہوتے ہیں، آنکھ سے بھی ہو سکتا ہے. جو شخص اچھا وضو کرے 2 رکعتیں پڑھ لے
دوسری حدیث میں آتا ہے دل سے بات کوئی نہ کرے، رب سے ہم کلام ہو، ایک تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یہ کبھی توبہ